ਆਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। تو جب بھی انسان اپنے سے نیچے دیکھے گا تو فوراً اس کے اندر سے شکر کے جملے نکلیں گے، اور جب وہ اپنے سے اوپر دیکھے گا کہ میرے پاس سائیکل، اس کے پاس موٹر سائیکل، میرے پاس موٹر سائیکل، اس کے پاس کار، میرے پاس پرانے ماڈل کی کار اور اس کے پاس نئی کار، میرے پاس یہ اور اس کے پاس یہ، تو وہ حسد کی آگ میں چلتا رہے گا۔ یہ بڑی خوبصورت ترین زندگی ہے اگر انسان مالک کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک محاذ آرائی کرتے ہیں، اس کی عزت اور پگڑی کو اچھالتے ہیں، لوگوں کے اندر اسے بدنام اور ذلیل کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ غصہ اور عداوت اور بغض۔ نہ شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نظر بد نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ حسد نقصان پہنچا سکتا ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جامع ترمذی کی اس روایت میں جن کا لفظ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر لگنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ انسان بیمار ہو جائے تو اللہ شفا دیتا ہے، اور ہر مومن مسلم کا یقین کامل ہے کہ شفا صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صحت یاب کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ مریض کے علاج کے لیے تمام اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود اس کو شفا نہیں ملتی۔ اس کا علاج مکمل ہوتا ہے لیکن اس کا مرض جیسے کا ویسا رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی منشا اور ارادت ہے، اللہ شفا دیتا ہے جب چاہتا ہے، اور یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ غم اگر مسلمان پہ آتے ہیں اور مسلمان اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک درخت کی ایک ٹہنی، اس کو زور سے ہلایا تو اس کے سارے پتے جھڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان کو جب بخار ہوتا ہے تو اس طرح اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں۔ تو بیماری میں علاج کرنا چاہیے، وہ علاج شریعت کی حدود میں ہو، اس کے اسباب اختیار کیے جائیں لیکن وہ شریعت سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ اور اگر تمام اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی مریض کا مرض ویسے کا ویسا ہے تو پھر یہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ مولا جب چاہے گا شفا دے گا، اس کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔
بعض دفعہ مریض پہ آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے دم کرتے ہیں، چونکہ ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے اس میں ایک بہت بڑی بیماری جادو، حسد، نظر بد، یہ بھی بیماریوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کے ذریعے بھی انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جس کا علاج اللہ مالک کے کلام میں ہے، قرآن حکیم میں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں جس مریض کو اللہ کے کلام سے شفا نہیں، پھر اس کو کہاں شفا ملے گی؟ قرآن حکیم یہ جسموں کے لیے بھی شفا ہے اور روحوں کے لیے بھی شفا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جادو کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ جادوگر جادو کرتے ہیں، نظر لگانے والے نظر لگاتے ہیں، حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، لیکن اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ نظر میں اپنا کمال ہے، نہ جادو میں اپنا کمال ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے ذریعہ تکلیف بنتے بھی ہیں تو اللہ کے اذن سے، اللہ کا اذن ہوگا تو وہ تکلیف دیں گے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ جادو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں مگر جب اللہ کی طرف سے اذن ہو، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو تو پھر وہ چیز اثر کرتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بیماریاں انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن ہر حال کے اندر ہی خیر اور برکات کے اندر ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسے تکلیف ملتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ تو مومن اجر سے خالی نہیں ہے، ہر حال میں خوشی کے اندر بھی یہ رب کے در پہ جھکتا ہے تو ثواب پاتا ہے، اور تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے تو اس کے اندر بھی وہ اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بیماریوں کی ایک بہت وجہ نظر بد کا لگ جانا، نظر لگ جانا، اور نظر لگنا برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ نظر برحق ہے۔ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنتے ہیں جو صحیح الجامع حدیث نمبر 1206 اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں 747 حدیث نمبر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر من یموت من امتی، میری امت میں اکثر لوگوں کی جو موت ہوگی اللہ کی فیصلوں کے بعد، تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد، اس کا سبب کیا ہوگا؟ نظر کا لگ جانا۔ نظر کے لگ جانے سے انسان مر بھی جاتا ہے، یہ موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے بعد جو مریں گے اس کا سبب عین ہوگا، اس کا سبب نظر بد ہوگا۔ ایک اور روایت ہے جو صحیح الجامع کے اندر ہے اور حدیث نمبر 4144 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، آنکھ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ بعض عقل پرست اس کا انکار کرتے کہ نظر کیا ہوتی ہے؟ جی نظر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نظر سے بھی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اونٹ کو ہنڈیا میں، جوان اونٹ ہے، کسی کی نظر لگی، ابھی اس کے ذبح ہونے کا وقت نہیں ہے، مالک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن نظر لگتی ہے، مرنے لگتا ہے تو مالک اس کو ذبح کر لیتا ہے، وہ اونٹ ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک حقیقت ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9668 سنیے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَيَحْضُرُ الشَّيْطَانِ
وحسد ابن آدم، نظر کا لگنا ثابت ہے، اس میں شیطان حاضر ہوتا ہے۔ نظر کا لگنا برحق ہے اور اس میں شیطان حاضر ہوتا ہے، اور ابن آدم حسد کرتا ہے۔ ابن آدم اپنی زبان سے حسد کے جملے کہتا ہے، جس کو شیطان اچک لیتا ہے اور جس کو نظر لگائی جاتی ہے، وہ یہ جملے اس کے لیے مدخل کا کام کرتے ہیں اور اس انسان میں داخل ہوتی ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت کم ہی بچ سکتا ہے، اللہ بچائے تو بچے، وگرنہ حسد انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس کے اخلاق عالی ہیں وہ اس کو اپنے دل میں دبا کے رکھتا ہے اور دعاؤں اور ذکر اذکار سے اس کی آگ کو ختم کرتا ہے، اور جو اعلیٰ اخلاق کا مالک نہیں ہوتا وہ اپنی زبان سے ایسے جملے کہتا ہے، حسد کے ایسے الفاظ کہتا ہے کہ وہ حسد ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت جو اس کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ ایک عالم کا بڑا پیارا قصہ جو حسد کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ دو انسان جن پر پھانسی کا وقت آ گیا، بادشاہ وقت نے اسے بلا لیا، جلاد حاضر ہو گئے، اب ان کی گردن مار دی جانی ہے، تو ان سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو ایک نے کہا مر تو میں نے جانا ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایک بار اپنی والدہ کا دیدار کر لوں، امی کو دیکھ لوں، امی کا ماتھا چوم لوں، الوداعی سلام کر لوں، پھر مر جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری درخواست ہمیں منظور ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ یہ اپنی ماں کو ملے بغیر مرے، اینو ماں نہ ملوایا جی۔ اب اس کو کیا ملا؟ اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ اگر اس کی درخواست مان لی جائے اور ماں نہ ملوائی جائے اور اسے مار دیا جائے، اس کی جیب میں پیسے آ گئے، اس کو کیا ملا؟ یہ ہے حسد، کہ کوئی بندہ خوش نہ ہو، کسی کو خوشی نہ ملے۔ تو جب انسان کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، اخلاق عالی نہیں ہوتے، کمینہ پن ہوتا ہے، تو وہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کے پاس اچھا مکان ہے، کسی کی اچھی نوکری ہے، کسی کے شکل و صورت پیاری ہے، تو وہ اپنے جذبات کو زبان پہ لے کر آتا ہے اور وہ حسد کی آگ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جلاؤ گے، لکڑی ڈالو گے، کچھ بچے گا؟ راکھ ہو جائے گی۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حقیقت میں حسد کرنے والا مالک کی تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے جس حال پہ رکھا، حکم کیا دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور ملے گا۔ تو مومن اس پہ شکر کرتا جاتا ہے، اللہ اور راستے کھولتا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا بجائے شکر کرنے کے جلتا رہتا ہے، میں مر گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں کرائے کے مکان میں ہوں اور وہ دیکھو 2 منزلہ گھر بنا گیا۔ اچھا حسد ہوتا کب ہے؟ جب دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اور شریعت ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ دنیا کے معاملے میں، دین میں نہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے آپ دل میں شکر آئے گا۔ اپنے سے اوپر دیکھو گے حسد آئے گا، اور جب حسد آئے گا کوئی فائدہ ہوگا سوائے آپ کو ٹینشن، آپ کا بی پی ہائی ہوگا اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے پاس گھر ہے، چھوٹا سا ہے، پیپل کالونی میں ہے، اس نے وہ کوٹھی ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں بنا لی، مارا گیا، اب یہ سوچ رہا ہے، جل رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ اور اگر یہ نیچے دیکھے کہ الحمدللہ اللہ نے چھت دی ہے، کتنے لوگ ہیں جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خیموں میں رہتے ہیں، کتنے ایسے مظلوم لوگ ہیں دنیا جہان کے اندر جو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، ان کے سر پہ بیچاروں پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان نیچے دیکھے گا تو اس کے دل میں اللہ تیرا شکر، تو نے جس حال میں رکھا تیرا شکر۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو کتنے ہیں جو سائیکل پہ ہیں؟ آپ کے پاس سائیکل ہے تو کتنے ہیں جو پیدل چلتے ہیں؟ سائیکل بھی نصیب نہیں، ارے بھائی آپ پیدل چل رہے ہیں، کتنے ہیں جن کے پاؤں بھی نہیں، وہ گھٹنوں کے بل
گھسٹتے اور رلتے پھر رہے ہیں. تو جب بھی انسان اپنے سے نیچے دیکھے گا تو فوراً اس کے اندر سے شکر کے جملے نکلیں گے, اور جب وہ اپنے سے اوپر دیکھے گا کہ میرے پاس سائیکل, اس کے پاس موٹر سائیکل, میرے پاس موٹر سائیکل, اس کے پاس کار, میرے پاس پرانے ماڈل کی کار اور اس کے پاس نئی کار, میرے پاس یہ اور اس کے پاس یہ, تو وہ حسد کی آگ میں چلتا رہے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسد ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے نفسانی امراض میں سے. یہ ایک عام مرض ہے, اس سے بہت کم لوگ ہی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور مشہور جملہ ہے کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں, لیکن جس کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے, اور جس کا اخلاق عالی اور افضل ہوتا ہے وہ اس کو ذکر و اذکار کے ساتھ اس آگ کو ختم کر دیتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا مومن بھی حسد کرتا ہے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ماجرا سوائے حسد کے اور کیا تھا؟ نبی کے بھائی اور نبی کے بیٹے, بھائی بھی نبی اور باپ بھی نبی, اہل ایمان میں سے, لیکن ان کو ہوا کیا تھا؟ حسد ہوا تھا. تو جب بھی انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی جذبات آئیں تو اللہ کا ذکر کریں, اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں, اور اس رذیل خیال کو اپنے دل سے جھٹلا دیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کی کوشش کریں. یہ بڑی خوبصورت ترین زندگی ہے اگر انسان مالک کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے. پھر وہ فقیر بھی ہو تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. ایک اللہ والے کا قول ہے کہ ہمیں جو دل کا سکون ملا ہے یہ فیصلہ کر کے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, یہ سکون اگر دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تو تلواروں سے لڑائی کر کے ہم سے اس کو چھیننے کی کوشش کریں. جب بندہ یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں, تو نے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں, جتنا تو نے میرے نصیب میں مال لکھا الحمدللہ. جب انسان یوں کہتا ہے تو بندہ یہ رضامندی کے جملے اپنے زبان سے نکالتا ہے, اللہ اپنے بندے سے راضی ہو کے اس کی راستوں کو اور کھول دیتا ہے. جب یہ معاملہ دل تک رہے تو پھر ہلکا معاملہ ہے, لیکن جب حسد کے جملے زبان پہ آتے ہیں تو پھر یہ تیر اور تلوار کا کام کرتے ہیں. یاد رکھیے حسد ہی وہ پہلا گناہ تھا جس کے ذریعے اللہ مالک کی نافرمانی آسمانوں میں ہوئی. پہلا حکم کیا دیا تھا مولا نے؟ فرشتوں کو کیا کہا تھا؟ سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے کر لیا, اور ایک ابلیس نے کیا کہا تھا؟ میں اس کے اندر میں آئی تھی, بس جب میں آ گئی تو بیڑا غرق ہو گیا. اللہ کا حکم آئے اور سر جھکا دے یہ ایمان ہے. حدیث رسول سنے سر جھکا دیں یہ ایمان ہے. اور جب آپ فرمان الہی کو, فرمان مصطفیٰ کو سن کے میرا یہ خیال ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میں نے یہ سوچا ہے, میری یہ بات ہے, میری یہ رائے ہے, جب آپ نے قرآن اور حدیث کے مقابلے پہ اپنی رائے, کسی کی رائے, کسی کا قول, کسی کا قیاس, کسی کی سوچ لے آئے اور حدیث رسول کو ٹھکرا دیا تو آپ کی ہلاکت کا دروازہ کھل گیا. یہی شیطان سے جرم ہوا تھا. یہ مٹی سے پیدا ہونے والا, میں آگ سے پیدا ہونے والا, مٹی پاؤں میں رہنے والی, آگ اعلیٰ اوپر کی طرف بلند ہونے والی, میں اس کو سجدہ کروں اپنے سے ہلکے درجے والے کو. پھر وہ ساری شرارت اس شیطان کے دل میں جو آئی اس کی بنیاد یہی حسد تھی, اور یہی حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین پر مولا کی نافرمانی کی گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں دوسرے کے لیے حسد ہو تو اسے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے, صبر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, اور اپنے دل میں حسد کے جذبات کو خود ہی دفنا دینا چاہیے, ناپسند کر دینا چاہیے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2510 سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم, تم سے پہلی جو امتیں, جو لوگ گزر گئے, ان کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کریں گی, ان کی بعد بیماریاں تمہارے اندر بھی داخل ہوں گی. اور وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء, حسد اور بغض. آج اگر آپ اپنے ماحول میں, معاشرے میں, رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں تو گھروں کی فساد, قوموں کے فساد, پڑوسیوں کے ساتھ فساد, اس کے پیچھے کیا ہے؟ حسد اور بغض.
یہ سگے چچا کے بیٹوں سے نہیں بولتا، یہ سگے بھائیوں سے نہیں بولتا۔ کس لیے؟ کہ میں کمزور رہ گیا، میرا وہ بھائی مالی طور پہ سٹرانگ ہو گیا، فلاں کے پاس یہ آ گیا اور میرے پاس یہ نہیں آیا۔ اس حسد کی بنیاد پہ رشتہ داری ختم ہو گئی، تعلقات ختم ہو گئے، اور آپ اس میں بغض، عداوت، نفرت، غیبتیں، چغلیاں اس نے جگہ لے لی۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو سابقہ امتوں کے اندر تھی اور وہ ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ جملے بڑے سخت ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ یہ بغض جو چیز ہے یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے، مونڈ دینا، اس طرح پھیر دینا، صاف کر دینا۔ یہ بغض جو ہے یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ جب انسانوں کے دل میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے تو خیر اور بھلائی ختم۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک محاذ آرائی کرتے ہیں، اس کی عزت اور پگڑی کو اچھالتے ہیں، لوگوں کے اندر اسے بدنام اور ذلیل کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ غصہ اور عداوت اور بغض۔ یہ مونڈ دیتی ہے کس چیز کو؟ دین کو۔ دین کو کیسے مونڈ دیتی ہے؟ بھائی جب آپ کسی پہ ناراض ہوں گے اور ہر آنے والے کے سامنے اس کے خلاف اپنی زبان چلائیں گے، اور جس سے آپ ناراض ہیں، جس کے خلاف آپ کے دل میں غصہ اور عداوت اور بغض ہے، وہ مسلمان ہے، تو کیا خیال ہے آپ جتنی نیکیاں کرتے جا رہے ہو وہ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے ہٹے اور شروع ہو گئے، میرے چاچے کے بیٹوں نے یوں کیا تھا، میرے کزن نے یوں کیا تھا، میرے ماموں کے بیٹے نے یوں کیا تھا، میرے فلاں دوست نے یوں کیا تھا، اور پورا پنڈارا آپ نے کھول دیا۔ اب جو نماز پڑھی اس کا ثواب کہاں گیا؟ گیا ادھر۔ آپ نے حج کیا اور مکے سے ریاض آتے ہوئے سارے خاندان کی غیبتیں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا۔ اگر وہ مسلمان اہل ایمان سے ہیں تو پھر آپ کی ساری نیکیاں تو مونڈ دیا نا آپ کے دین کو۔ محنت آپ کر رہے ہو لیکن آپ کے پلے میں باقی کچھ نہیں بچ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تم میں مسکین کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال اور درہم دینار نہیں ہے، یہ مسکین ہے۔ کہا نہیں، مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے خلاف بغض، کسی کے خلاف کچھ، کسی کو مارا، کسی کا قرض دبایا، وہ مظلوم سارے آ جائیں گے، بدلہ لے کے دے اللہ۔ بدلہ وہاں چیک بک ہوگی، کارڈ ہوگا، صراف ہوگا، پیسے کے ہوں گے، کفن کی جیب تو دنیا والے نہیں لگائیں گے، اور وہاں تو اٹھیں گے ہی بغیر کفن کے۔ کیا دیں وہاں؟ کرنسی کون سی چلے گی؟ بڑی مہنگی کرنسی ہے قیامت کی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ بڑی مہنگی کرنسی ہے۔ اس مظلوم کو دنیا میں تھپڑ مارا تھا تو نے؟ جی مارا تھا، دے بدلہ۔ اب روپیہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا دوں؟ نماز تو نے پڑھی، ثواب اس کو دے دے، روزہ تو نے رکھا، ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا، ثواب اس کو دے دے، صدقہ تو نے کیا، ثواب اس کو دے دے، کنواں تو نے کھدوایا، ثواب اس کو دے دے۔ بعض بد نصیب ایسے ہوں گے ساری نیکیاں ختم، سوالی کھڑے ہیں ہمیں بھی دو۔ اللہ کہے گا دے ان کو بدلہ۔ اللہ اب تو نیکیاں بھی نہیں رہی، کرنسی بھی ختم ہو گئی، جو سکہ یہاں پہ چلتا تھا نیکیوں والا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا دوں انہیں؟ جواب ملے گا گناہ انہوں نے کیے، سزا تجھے ملے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ اللہ اپنی رحمت سے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھ سے سوالی ہیں مولا، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمانا، بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ظالموں میں شامل نہ فرمانا۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ مونڈ دیتا ہے اور دین کو مونڈتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو بیماری قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نظر لگ جانا حق ہے، اس میں شیطان حاضر ہوتا ہے، ابن آدم حسد کرتا ہے، اس کے حسد کو شیطان، ان جملوں کو، ان جذبات کو، ان درد اور آہوں کو شیطان استعمال کرتا ہے، اور جس پہ
نظر لگائی جائے اس تک وہ مرض لے کے پہنچتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام سنیں، وہ اس حدیث کو سمجھاتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ یہ حدیث بعض لوگوں پر سمجھنا مشکل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بھلا نظر اتنی دور سے کیسے تکلیف پہنچاتی ہے؟ وہ کہیں اور ہے، یہ کہیں اور ہے، نظر اتنی دور سے، یا اس کے آمنے سامنے بھی تو بڑے فاصلے پہ ہے، گولی تو نہیں ہے جو مارے گا، تلوار تو نہیں ہے سر کاٹ دیا، صرف نظر سے، حسد سے، زبان کے جملوں سے اور غضب کی آنکھوں سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہا اس کا حل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خالی نظر سے ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ذریعے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین پیدا کیے ہیں، جنہیں بد روحیں کہہ لیں آپ، بد ارواحیں، وہ ان کو بھی اللہ نے تاثیر دی ہے، ان کے اندر بھی اثر ہے، ان کے اندر بھی قوت ہے۔ وہ جو قوت دی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہ شیطان کچھ کر سکتا، نہ جادو، نہ نظر، نہ حسد، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا اذن ہوگا تو اثر ہوگا، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیے، زہر لا کے دیا گیا اور وہ بسم اللہ پڑھ کے کھا گئے، جانتے تھے کہ یہ اختیار کس کا ہے، اس زہر میں کوئی نقصان پہنچانے کی قوت نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ تو ان کی یہ کرامت تھی جو ان کے ہاتھ میں مولا نے ظاہر کی کہ وہ زہر کھانے کے باوجود انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ جملہ بارہا میں دوہرا رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے، نہ شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نظر بد نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ حسد نقصان پہنچا سکتا ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اور جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو تو ان کو تاثیر دی گئی ہے، ان جنات کے فعل کو نظر کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ نظر خود مؤثر نہیں، تاثیر اس بدروح میں ہے، اس شیطان میں ہے جس نے ان جملوں کو لے کے وار کیا۔ اصل میں نظر لگانے والے کی نظر سے ایک معنوی تیر نکلتا ہے، اگر بدن میں لگ جائے اور بچاؤ کے لیے کچھ نہ ہو۔ یہ جملہ آپ کو زور دے کے سمجھاؤں گا، وہ نظر کے جملے، وہ حسد کے جملے کہہ گیا اور شیطان لے کے اسے چل پڑا، اور ادھر بچاؤ کے لیے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بچاؤ کے لیے کیا چیز ہوگی؟ اگر وہ بچاؤ کے لیے کچھ اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ شیطان اس کے جسم میں داخل ہوگا اور وہ تکلیف اس کو پہنچے گی۔ بچاؤ صبح شام کے اذکار ہیں، بچاؤ گھر میں داخل ہونے کے اذکار ہیں، بچاؤ کھانے سے پہلے کے اذکار ہیں، بچاؤ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جس سے آج ہماری اکثریت غافل ہے۔ اچھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے لوٹ جاؤ تو نظر بد کے اتنے مریض آپ کو پہلے نظر نہیں آئیں گے جتنے آج نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جب سے یہ انٹرنیٹ معاملہ عام ہوا ہے، یہ موبائل عام ہوئے ہیں، نظر اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کھانا بنایا، بہترین کھانا تیار کیا، ابھی وہ کھانا آپ کے پیٹ میں نہیں گیا، آپ کے پیٹ میں جانے سے پہلے وہ کھانا کہاں آتا ہے؟ جی، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اپنے گروپس میں، آج جی اسی بریانی بنائی تھی جی، حیدرآبادی بریانی، ماشاءاللہ۔ آپ نے وہ کھائی نہیں، ابھی آپ کے پیٹ میں گئی نہیں، لیکن وہ موبائل کی سکرین پہ سیو ہوئی اور اس کو آپ کے پیٹ میں جانے سے پہلے 50 بندوں نے دیکھ لی۔ اب جس بندے کو 2 سال سے وہ حیدرآبادی بریانی نہ ملی ہو اور اس کے سامنے وہ ٹرے بھری بھی ہو لیکن وہ کھا نہ سکتا ہو، وہ کیا کہے گا؟ جی ماشاءاللہ، مبارک ہے، اللہ ہے تیرے۔ ہم تو سمولی کھاتے ہیں، پھول تمیز کھا لیتے ہیں، یہ کڑھائی گوشت کھا رہا ہے، اچھا آج سموسے بنے تھے، چامپیں بھونی تھی آج۔ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اب آپ کو حکم کیا ہے کہ کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی تو فوراً اللہ کا ذکر کریں، فوراً اللہ کا ذکر کریں، ماشاءاللہ، بارک اللہ، اس کے لیے دعا دیں، اپنی زبان سے خیر کے جملے نکالیں،
یہ ہونا چاہیے. اور جب اس میں خیر اور برکت اور دعائیں کچھ نہیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اچھا وہ اچھا جملہ جو ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ شیطان کا موٹر سائیکل ہے. اچھا یہ ہوا تھا، ہاں آپ کا بیٹا اتنا دودھ پیتا ہے، آپ کے گھر میں اتنا کھانا آتا ہے، آپ کے گھر میں اتنی روٹی پکتی ہے، آپ اتنے سوٹ خریدتے ہو. بس ماشاءاللہ نہیں، عادت ہی نہیں رہی. اللہ معاف فرمائے ہماری اکثریت کو عادت ہی نہیں کہ ہم بات کرنے سے پہلے ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑی اچھی صحت ہے، کی کھانا ہے منڈیا تو کھاتا کیا ہے، دنوں میں موٹا ہو گیا. شیاطین ہمارے گرد گھومتے ہیں، شیاطین وہ بھی ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں بھاگ جاتے ہیں، مگر نہ مسجدیں بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹتا ہے. تو معنی یہ کہ شیاطین بد ارواحیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. تو جس معاملے پہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ماشاءاللہ کہیں گے، بارک اللہ کہیں گے، اس کے لیے برکت کی دعائیں مانگیں گے تو شیطان کا اثر ختم ہوگا. اور جہاں حسد، بغض اور آنکھوں میں لالی اور غیظ و غضب، اچھا ہیں میرے تو 4 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، تیرے پہلا بیٹا پیدا ہو گیا، اچھا بڑی بات ہے بھائی. اب یہ جملہ بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے، آپ نے یہ بڑی بات، ماشاءاللہ نہیں، بارک اللہ نہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے نواز نہیں، بڑی بات ہے. وہ بڑی بات جو ہے وہ شیطان کا موٹر سائیکل ہے، اس پہ بیٹھتا ہے اور سیدھا بندے کے اندر. عورتوں کو جتنی نظر لگتی ہے آج کے دور میں، شاید اس کا پچھلے دور میں اتنی مثال نہ ملتی ہو. کیوں؟ خاوند اپنی بیوی کو لے کے گیا آؤٹنگ کروانے، سیر کروانے، کسی پارک میں، کہیں اچھا کھانا کھلانے، کوئی اچھا ڈریس. عورت کی دل کے اندر بس آگ لگی ہوئی ہوتی، کوئی موقع ملے اور میں اپنا یہ ڈریس، اس کی تصویر اتار لوں، اس گفٹ کی تصویر اتار لوں. آپ نے دیکھا نہیں اکثر واٹس ایپ پہ، آج ہم اپنے خاوند کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، آج ہم فلاں ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، آج ہم آؤٹنگ کر رہے ہیں، آج ہم یہ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز فیس بک پہ. اللہ معاف فرمائے اب تو باتھ روم جانے اور نکلنے کا ٹائم لکھتے ہیں. میں 5:15 پہ باتھ روم گیا تھا اور 5:25 پہ واپس آیا. یہی ان کی زندگی رہ گئی اور یہی ان کا ایک ایک چیز وہاں پہ شیئر کرنا لازم ہے. وہ لباس عورت کو پہننا نصیب نہیں ہوا، اس کے بدن پہ ابھی نہیں آیا، اور سہیلیوں میں اور گروپوں میں اور فیس بک میں اور پوری دنیا کے سامنے پیش ہو گیا. تو کیا خیال ہے؟ وہ تو دیکھنے والے ہیں، وہ حاجی اور نمازی بیٹھے ہیں، وہ آپ کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں دیں. کتنی عورتیں ہوں گی جن بیچاروں کا خاوند 2 سال سے ان کو کوئی سوٹ گفٹ نہیں دیا ہوگا، وہ جب آپ کا سوٹ دیکھیں گی، آپ کے کپڑے دیکھیں گی تو ماشاءاللہ کہیں گی اللہ بھی بندہ ہوئے تو یہ نال دا ہوئے میں اتنا ہی ہوگا. اس کی زبان سے نکلے گا یا نہیں؟ تو نظر لگا، آپ نے خود لگوائی. اپنے بچوں کو دم نہیں کرتے، یہ اذکار نہیں سکھاتے، گھر میں آنے کے اذکار نہیں کرتے، گھر سے نکلنے کے اذکار نہیں کرتے، تو یہ موقع ملتا ہے شیاطین کو داخل ہونے کا. ایک بہت بڑے شیخ کا واقعہ میں سن رہا، بلکہ ان کی تقریر سن رہا، تو انہوں نے کسی مریض جس کو جن نے پکڑ لیا تھا، انہوں نے اسے دم کیا اور جن کو مجبور ہو گیا جن کلام کرنے پہ. تو اس سے پوچھا کہ تم اس میں داخل کیسے ہوئے؟ اس نے کہا یہ شادی ہال میں آئی تھی. اور یاد رکھیے، آپ کو پتا ہے کہ جو شادی ہال یا فنکشن ہال ہوتے ہیں وہ اکثر تو ویران رہتے ہیں، ہفتے میں 1-2 پارٹی ہوتی ہیں، وگرنہ تو بند رہتے ہیں. اور ویران جگہ جو ہوتی ہیں وہاں شیطانوں کا اڈا ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے. تو کہا ہم وہاں پر ہوتے ہیں تو یہ بن ٹھن کے تیار ہو کے، اور ہم بھی ان کے گرد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں کس طرح ہمارا موقع ہو اور ہم اندر جائیں. تو اس کی کوئی سہیلی، اچھا یہ سوٹ کہاں سے لیا تھا بھائی؟ بہت فینسی سوٹ ہے آپ کا، یہ کمال کر دیا آپ نے، تو کیا محفل جیت لی آپ نے. نہ ماشاءاللہ، نہ بارک اللہ، نہ کوئی دعا، نہ خیر، نہ برکت. وہ جو آگ اور حسد کہ میرا سوٹ تو بہت بیکار ہے تمہارے سوٹ کے، میرا میک اپ تو بڑا ہے، تم تو کہیں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہو. یہ جملے وہ شیطان کہتا ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے، اس کے ذریعے ہم انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس تحسین نہیں ہے، دعائیں نہیں پڑھی ہوئی، اذکار نہیں کیے ہوئے،
لباس نیا پہنتے ہوئے اذکار نہیں ہے، دیکھنے والے اذکار نہیں کر رہے، تو یہ مواقع ہیں جہاں سے ہم انسان کے جسم پہ اثر انداز کرتے ہیں۔ یہ نظر سے نکلنے والا وہ وصف ہے جسے زبان کا زہر کہا جاتا ہے۔ آنکھیں ہونا ضروری نہیں، نابینے کی نظر بھی لگ جاتی ہے، ہاں وہ زبان، اس کے سامنے وہ وصف بیان کیا گیا، وہ ایسا ہے، اگر اس نے کہا ماشاءاللہ اللہ برکت دے بھائی، ان کی کوٹھی ہے بڑی پیاری کوٹھی ہے اللہ برکت دے، ان کا گھر ہے بہت پیارا گھر ہے جی اللہ برکت دے، ان کا مکان ہے، ان کی گاڑی ماشاءاللہ بھائی اللہ انہیں بھی دے ہمیں بھی دے، یہ ہے طریقہ مسلمان کا۔ اور جہاں آپ نے جل کے آگ میں آ کے حسد اور بغض کے اس پہ ایسے جملے کہے جس میں اللہ کا ذکر شامل نہ ہوا، یا تعجب کا جملہ، لازمی نہیں کہ بغض اور عداوت ہی ہو، تعجب بھی ہوتا ہے، اچھا یہ وہ تعجب کے جملے بھی انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ نظر کا، زبان کا وہ زہریلا تیر ہے جس پر شیطان انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو لپک کر لیتا ہے اگر اللہ کا ذکر نہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ کے الفاظ نہیں، اور وہ حسد زدہ جسم پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ نظر لگانے والوں کی اقسام کو اپنے سامنے رکھیے۔ پہلی قسم، نظر لگانے والا خبیث النفس ہوتا ہے، جس کے دل میں عداوت بغض، جو نہ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو تو کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر دل میں کیوں آگ لگے گی؟ آپ کے پاس گاڑی ہے تو اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، ہمیں بھی اللہ دے گا، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ اللہ سے مانگنے والا ماجرا ہمارا بہت کمزور ہو گیا۔ اللہ ہمارا یہ تعلق مضبوط کر دے کہ ہم ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر خوشی میں رب کا در نہ چھوڑیں۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے کہ ان کی ایک جاریہ تھی، لونڈی تھی، تو انہیں کسی وجہ سے اسے بیچ دیا، لیکن اس سے محبت بڑی تھی، وہ خوبصورت بڑی تھی۔ بیچنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ میرے دل میں اس کا جو مقام تھا وہ ختم نہیں ہوا، تو وہ اپنے بھائیوں کو لے کر گیا اور اس خریدار کے پاس گیا، اسے کہنے لگا بھی جتنے کی تو نے مجھ سے خریدی تھی 7 دینار سونے کے زیادہ لے لے اور یہ مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا نہیں اب سودا ہو گیا، میں نہیں کرتا، تو یہ واپس آ گئے۔ اس کو لگا کہ یہ دوبارہ پھر ٹرائی مارے گا اس کو خریدنے کی، دوبارہ واپس لینے کی، تو وہ اس شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ جب اس کو بیچنے والے کو پتہ لگا کہ وہ تو گئی، شہر چھوڑ دیا، تو پھر مصلی بچھا لیا اور اپنے ہاتھ پہ اس کا نام لکھ لیا، نماز پڑھتے، دعائیں پڑھتے، اور آخر میں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کرتے کہ اللہ میرا حال تو تو جانتا ہے کہ میں تو اس کی محبت میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، اے اللہ وہ واپس لوٹا دے۔ وہ اتنی شدت سے رو رو کے اللہ سے دعائیں کی۔ کہا فجر کی نماز پڑھ کے ہٹا تو دروازہ کھٹکا، دروازہ بجا، تو اچانک ایک باہر نکل کے دیکھا تو وہی آدمی کھڑا ہے۔ میں نے کہا سلامات، آپ کیوں آئے؟ کہا یہ تمہاری لونڈی واپس کرنے میں، لے لو اس کو، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا ٹھہرو میں تمہارے پیسے اور پرافٹ لے کے آتا ہوں۔ کہا نہ پیسے چاہیے نہ پرافٹ چاہیے، اپنی لونڈی رکھو میں جا رہا ہوں۔ کہا میں تو آپ کی منتیں کر رہا تھا کہ 7 دینار سونے کے اور لے لو، اور آپ نہیں مانتے تھے اور آپ فری میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کہا مجھے نہیں پتا، میں سویا ہوا تھا، خواب میں کوئی مجھے آیا اور آخر کہنے لگا اللہ سے جنت چاہیے۔ میں نے کہا جنت تو چاہیے۔ کہا یہ لونڈی اس مولوی صاحب کو واپس کرا، یہ لونڈی اس کو واپس کرا، تجھے اللہ جنت دے دے گا۔ تو میں نے یہ سودا نہیں کیا پیسوں کا، میں نے جنت کا سودا کیا۔ اصل کہانی کیا ہے کہ اس نے جس درد سے اللہ کو پکارا تھا، جس درد سے اللہ کے سامنے دعائیں کی تھی۔ آپ کسی کے پاس خیر اور بھلائی دیکھتے بھی ہیں تو اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط رکھو کہ بھائی یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی قیمت۔ مانگیے حلال ذریعے سے، اللہ سے مانگیے۔ کسی کا کاروبار، کسی کا ہوٹل، کسی کی دکان، کسی کے کپڑے، کسی کی گاڑی، کسی کی اولاد، کسی کی صحت کو دیکھ کر آگ بگولا نہ ہو، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، بلکہ اللہ کے در کی طرف جھکے کہ اللہ تو نے اس کو اتنا دیا ہے، سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز دے۔ تو کچھ تو ایسے ہیں نظر لگانے والے جو خبیث النفس ہوتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے، نہ ان کا ایمان قوی ہوتا ہے، بلکہ ان کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ یہ بندہ خوش نہ ہو، اس کو کوئی خیر نہیں ملنی چاہیے، اور دوسروں کی خوشیوں کا زوال ان کی سب سے بڑی خواہش ہوا کرتی ہے۔ یہ زبانی وصف کو اللہ کے ذکر کے بغیر اور دعا برکت کی دیے بغیر جب چھوڑ دیتے ہیں تو جنات اس وصف کو پکڑ لیتے ہیں جو وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور اس پھر انسان کے جسم میں وہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے سامنے رکھیے اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے نظر سے بچنے کا؟ وہ میرے خیال ہمارے ہاں وہ مرچیں کوٹ کے دھونی دی جاتی ہے اور کہیں پہ وہ کالی ہنڈیا رکھ دی جاتی ہے, کہیں پہ جوتی باندھ دی جاتی ہے. یہ طریقہ اسلام کا سکھایا ہوا نہیں بلکہ یہ طریقہ ہندوؤں کا ہے. اور اس بیماری کی خطرناکی کو سمجھ لیجئے کہ حسد وہ جرم ہے جو یہودیوں سے چلا. یہ یہودیوں کی بیماری ہے. اب جو اس کو اپناتا ہے, جو اس کو اپنا وصف بناتا ہے, تو وہ اپنی ہلاکت کا فیصلہ خود سوچ لے کہ یہ وہ بیماری ہے جو یہودیوں کے اندر تھی اور آپ اس بیماری کو پسند کر رہے ہیں. دوسری قسم نظر لگانے والے کی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اچھے نفس والا, اچھے اخلاق والا, مگر وہ ریس کرنے کی تاریکی میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اس وصف کو بیان کر دیتا ہے. اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اس کی وہ بات بیان کرتے ہوئے کہ جی ماشاءاللہ اس کی اولاد بڑی نیک ہے, اس کی اولاد حافظ قرآن ہے, اس کی اولاد حدیثیں یاد کرنے والی, اس کی اولاد ماں باپ کی بڑی فرما بردار. وہ یہ باتیں کرتے ہوئے ماشاءاللہ نہیں کہتا, بارک اللہ نہیں کہتا, برکت کی دعائیں نہیں دیتا, اور اس کے بغیر جب یہ جملے کہتا ہے تو اس کو وہاں موجود شیاطین بدروحیں ان جملوں کو اچک لیتی ہیں اور نظر زدہ جسم کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. انسان کو پیارے کی بھی نظر لگ جاتی ہے, لازمی نہیں دشمن کی نظر لگے, پیار کرنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے. بھائی جب آپ کسی کو اس کے وصف پہ اللہ کا ذکر نہیں کرو گے اور دعائیں نہیں دو گے تو وہ تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے. آئیے اس کی ہم آپ کو دلیل سناتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اب صحابہ کے ایمان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ کے پاکیزہ دلوں سے بڑھ کر پاکیزہ دل انبیاء کے بعد کسی اور کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. صحیح الجامع حدیث نمبر 3908 سنیے. ابو امامہ بن سہل فرماتے ہیں کہ میرے والد سیدنا سہل مدینہ کی ایک وادی میں نہانے کے لیے اترے. جب انہوں نے اپنا جبہ اتارا, اپنی ثوب اتاری, اپنا جبہ اتارا, تو قریب سے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وارضاہ گزرے اور انہوں نے میرے بابا کے جسم کو دیکھا تو کہنے لگے میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم نہیں دیکھا, اتنی سفید چمڑی, تمہارا جسم تو کسی دوشیزہ کی طرح کا ہے, یعنی جسم تمہارا اتنا سفید ہے, چمڑی اتنی نوجوانی والی ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت, یہ تو کسی پردہ نشین دوشیزہ کی طرح معلوم ہوتا ہے. بس اتنا جملہ کہا. کہنے والے کون ہیں جی؟ صحابی. کہہ کس کو رہے ہیں؟ صحابی کو. لازمی نہیں کہ نظر دشمن کی لگے, پیارے کی بھی لگ سکتی ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں تو شیطان کو تو موقع ملے گا. تو انہوں نے یہ جملے کہے اور اسی موقع پر, اسی جگہ پر سیدنا سہل شدید بخار میں مبتلا ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, آپ تشریف لائے, آپ نے سوال کیا من تتہمون بہ؟ قالوا عامر ابن ربیعہ. آپ کس پہ تہمت لگاتے ہو, کس کو الزام دیتے ہو کہ کسی نے آپ کی جسم کی بارے میں کوئی جملے کہے یا آپ کا کوئی وصف ایسا بیان کیا جس پہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, یا آپ کے ذہن کے مطابق اس کی نظر لگ گئی, آپ کے ذہن میں کوئی بندہ ہے خاص؟ کہا ہاں عامر ابن ربیعہ گزرے تھے رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیے. فقال علام یقتل احدکم اخاہ, کیا تم اپنی نظروں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ نظر سے کچھ نہیں ہوتا ہے, نظر بنا لی بات یہ, کچھ نہیں ہوتا ہے, مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں. یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اپنے بھائیوں کو مارنے پہ کیوں تل جاتے ہو؟ جب تم اس کا وصف بیان کرو گے اللہ کے ذکر کے بغیر تو شیطان کو تو موقع ملے گا داخل ہونے کا. تو تم اپنی نظروں کے ذریعے اپنے بھائی کو مارنے پہ کیوں تل جاتے ہو؟ اذا رأى ما يعجبه فليدعو بالبركة. جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں عجیب لگے, عام روٹین سے ہٹ کے لگے, کوئی زیادہ خوبصورت ہے, کسی کا ڈریس بہت اچھا ہے, کسی کی گاڑی بہت اچھی ہے, کسی کی اولاد بہت اچھی, آپ کو کوئی چیز اچھی لگی, تعجب ہوا, تو فوراً پہلے زبان سے اس کے لیے برکت کے جملے نکالو. اللہ برکت دے بھئی آپ کی اولاد میں, اللہ برکت دے آپ کے مال میں, اللہ برکت دے آپ کے دسترخوان میں, اللہ آپ کو اس گاڑی کی خیر عطا فرمائے, اللہ اس کے شر. پہلے اس کو یہ کہے اور پھر پوچھے کہاں سے لی, کتنے کی لی.
یہ کتوں لے لی بھائی، وہ تینوں کتوں لب گئی ہوئے، وہ تو پرلے درجے کا ماڑا آدمی تھا، اب تیرے پاس اتنا کچھ آ گیا، پہلے اور بعد میں اچھا ٹھیک ہے پھر اللہ سانو بھی دے گا بھائی۔ وہ جو آگ جل کے آپ نے بول دیے، وہ جملے نکل گئے، اپنے بھائی کی ہلاکت کا آپ نے بندوبست کر لیا۔ علاج بھی اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے اپنے اس صحابی سیدنا عامر کو حکم دیا کہ اپنے اعضاء کو دھو، اپنے جسم کے اعضاء کو دھو۔ سیدنا عامر نے اپنے اس بھائی کے لیے چہرہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو باہوں تک دھویا، اور اپنی تہمت کا نیچے والا حصہ، یہ جسم کا اندر والا حصہ، اس کو دھویا، اور وہ پانی ایک برتن میں جمع کر دیا گیا جو سیدنا سہل پر ان کے سر کے اوپر سے پیچھے کی طرف بہا دیا گیا۔ کسی کی نظر لگے تو اسے کہیں آپ غسل کریں، ایک ٹب میں کھڑے ہو جائیں اور غسل کریں، وضو کریں، کم از کم وضو کریں، نہیں تو غسل کریں، اور اپنا جسم خاص طور پہ یہ بازوؤں کے نیچے والا حصہ اور ٹانگوں کے اندر والا حصہ، اس کو اچھی طرح دھوئیں، اور وہ پانی جس مریض کو نظر لگی ہے اس کے پچھلی طرف سے بہا دیں، سر پہ گرائیں کہ اس کی کمر سے نیچے اتر جائے، وہ اللہ کی رحمت سے فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ہی یہ پانی سیدنا سہل پہ گرایا گیا، فوراً ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بخار یک لخت ختم ہو گیا۔ وہ شیطان، وہ بد روح جو اندر گئی تھی، اس طریقے سے وہ فوراً نکل گئی۔ اس کے لیے بنگالی بابے کے گیڑے نہیں مارنے، تعویذ فروش، ایمان فروش، عزت فروشوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ کسی کی نظر لگی، آپ کو پتا ہے آپ کے بچے اچھے بھلے تھے، گھر میں کوئی مہمان آئے، انہوں نے کہ ایسے جملے کہ میرا بچہ تو فیڈر پیتا ہی نہیں، آپ کا تو بچہ 2 فیڈر اکٹھے پی جاتا ہے، اور آپ کے بچہ اس کے بعد فیڈر کو منہ ہی نہیں لگاتا، تو اس بھائی کی منت کریں، اس بہن کی منت کریں، اس سے وضو کروا لیں، غسل کروا لیں، اور اس سے اس بچے کو، اس مریض کو نہلا دیں۔ روایت میں ایک اور لفظ بھی ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے، فَأَمَرَهُ فَحَسَّ حَسَوَاتٍ۔ آپ نے سیدنا سہل کو حکم دیا کہ یہ جو ان کے وضو کا پانی ہے یا غسل کا پانی ہے، یہ 2-3 گھونٹ پی لو، کیونکہ اگر نظر پیٹ کے اندر تک اثر کر چکی ہے، جسم کے اندر تک پہنچ چکی ہے، تو یہ چند گھونٹ پینے سے اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ وہاں تک بھی اس کا توڑ ہو جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 15700 ہے، سیدنا عامر کہتے ہیں میں نے سیدنا سہل بن حنیف کو دیکھا، میری ان کو نظر لگ گئی، میں نے پانی میں دھماکہ سا سنا، میں ان کے پاس آیا، میں نے انہیں آواز دی، اور وہ اتنے شدید بیمار ہو گئے کوئی جواب نہ دے سکے، بالکل تندرست، اور نظر لگتے ہی وہ پانی میں گرے۔ میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے، آپ پانی میں اترے، جہاں سیدنا سہل گرے ہوئے ہیں پانی میں، آپ بھی پانی میں اترے، اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور پھر یہ الفاظ کہے، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس سے اس کی نظر کی حرارت، ٹھنڈک اور تھکاوٹ دور کر دے، وہ نظر نکال دے جو اس کو لگی ہے۔ یا آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ دعا پڑھی، اور وہ فوراً ہی اللہ کی رحمت سے وہ صحابی ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی ذات، اپنے مال یا اپنے بھائی کی کوئی چیز دیکھے اور اسے اچھی لگے، پسند آئے، تو فوراً برکت کی دعا دے۔ نظر کا لگنا ثابت شدہ ہے، اور یہ دعا دینا اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جوڑ، جسم کے جوڑ، انگلیوں کے اندرونی حصے، اندرونی کنارے، اور تہمت کے اندر کا حصہ، یہ وہ حصے ہیں جہاں شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں اگر آ کے شیاطین ٹھہرتے ہیں تو اس کے یہ مقامات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں کہ وہ ڈیرے لگاتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کی نظر لگے تو اس کو ان مقامات کو خاص طور پہ دھونے کا کہا جائے، اور اس پانی کو مریض کے اوپر ڈال دیا جائے۔ آپ کے گھر میں کوئی آئے ہیں، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو ان کے کسی ایسے جملے سے سننے کے بعد طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ انہیں پیار اور محبت سے کہیں کہ جناب آپ وضو کر دیں، آپ نے یہ جملے کہے، آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا، برکت کی دعا نہیں دی، میری بیوی بیمار ہوگی، میرے بھائی بیمار ہو گئے، میرے بچے بیمار ہو گئے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوں گے وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ اسی تینوں نظر لانی سی، ایڈا سونا کو ٹکدا نہیں کسی پاس ہے، تو ہم پاگل ہیں، ہم تو تیرے رشتے دار ہیں، ہم تیرے عزیز ہیں۔ بھائی آپ بھلے میرے سگے بھائی کیوں، آپ میرے ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر آپ کو کسی بات پہ تعجب ہوا اور آپ نے اللہ کا ذکر کیے بغیر جملے کہہ دیے تو شیطان کو تو سواری مل گئی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے کہیں گے کہ وضو کر دو تو لڑائی اور بڑھ جائے گی؟
خواہ مخواہ کی ناراضگی ہو جائے گی. اب کیا کریں؟ تو کوئی حرج نہیں، آپ انہیں نہ کہیں کہ وضو کر دیں، آپ ان کا اثر لے لیں، ان کا ہاتھ دھلوا دیں. کھانا کھانے بیٹھے کو جی بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے برتن لاتے ہیں، ہمارے یہاں مہمانوں کو اٹھ کے جانا نہیں پڑتا، ہم یہیں پہ آپ کے ہاتھ دھلوا دیتے ہیں. نیچے کو برتن ہو اور چھوٹا بیٹا آئے وہ اس کے ہاتھ دھلوا دیں، اس پانی کو پی لیں 2 گھونٹ اور اس کے نہا لیں، یہ بھی درست ہے. کو جی وہ تو ہاتھ بھی نہیں دھو کے دیں گے، اسی آپ ٹوٹی تو اسی معذور ہو گئے ہیں تھوڑے گھر ہاتھ تو یہ بہ کے ایسے اتھو تو ہو گئے آنے. پھر کیا کریں؟ آپ ان کے ساتھ کھانا کھا لیں. کھانا کھاتے ہوئے ان کا اثر، ان کا جو ہاتھ منہ میں جا رہا ہے وہ سالن میں جا رہا ہے، شوربے والا سالن ہے یا ان کی پلیٹ میں آپ اکٹھا کھا رہے ہیں، یا ان کا جھوٹا پانی پی لیں یا اس جھوٹے پانی کو بچا لیں، اس سے نہا لیں. آپ سمجھتے کو بندہ اتنا ڈاٹ ڈایا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا ہمارے لیے. اب کیا کریں؟ جس پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا وہ پلیٹ سنبھال لیں، اسے پانی میں ڈال لیں اور اس پانی سے نہا لیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی. میں ایک سعودی شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تو اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی، اس نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا. بدو جو عربی لوگ صحرا میں رہنے والے پرانے دور کے، کہا ہمارے ہاں صحرا میں رواج ہوتا تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ مہمان کے سامنے سب سے پہلے کھجوریں پیش کرتے. اب انسان کھجور کو منہ میں ڈالے گا، اس کی گٹلی کو چوسے گا اور نکال کے باہر رکھ دے گا، تو گٹلی پہ لعاب لگ گیا نا، اس کا اثر تو آ گیا. تو کہا وہ بدو کیا کرتے تھے جب اب وہ صحرا میں رہنے والے ہیں، لازمی تو نہیں کہ وہ بندہ دوبارہ بھی آئے اور اس سے وضو کروائیں یا غسل کروائیں، اس کی نظر سے بندہ بیمار ہو گیا. تو وہ جو گٹلیاں ہوتی تھی میزبان کے سامنے کی، مہمان کے سامنے کی، ان گٹلیوں کو اٹھاتے تھے، بالٹی میں ڈال دیتے تھے اور اس پانی سے سارے گھر والے غسل کر لیتے تھے، یا جو بیمار ہوتا تھا وہ غسل کر لیتے تھے. تو اللہ اس کے ذریعے بھی انہیں شفا دیتا. تو المہم جس کی نظر لگی، آپ کو پتہ لگ گیا، اس سے وضو کروائیں، اس سے غسل کروائیں، یا اس کا کسی قسم کا کوئی اثر لے کے اس پانی سے نہا لیں. سنن ترمذی حدیث نمبر 2058 سنیے. کان یتعوذ من الجان ومن عین الانسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر لگنے سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے. جن کی بھی نظر لگ سکتی ہے اور انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے، لازمی نہیں کہ صرف انسان کی نظر لگے. جامع ترمذی کی اس روایت میں جن کا لفظ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر لگنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس سے چند سوال کیے جا سکتے ہیں، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا تمہیں کسی کی نظر لگی ہے، کسی پہ تہمت لگاتے ہو، کسی نے کوئی ایسے جملے کہے ہیں، آپ کے پاس کوئی مریض آ گیا تو آپ اس مریض سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا تھا؟ جی مہمان آیا تھا. کسی نے کچھ کہا تھا؟ کہا جی ہاں اس بندے نے کھانا کھانے کا کھانے کی بڑی تعریف کی تھی، اس کے بعد سے بیگم بستر پہ پڑی ہوئی ہے. تو آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں اور ان سوالات کی روشنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فلاں کی نظر لگی ہے، اور اس سے غسل کروا کے وضو کروا کے اس مریض کو نہلا دیں. یہ طریقہ علاج ہے. اللہ کے لیے اپنی غیرت کو نہ بیچیے، اپنی غیرت کو نہ بیچیے. غیرت یہ ہے، ایمان یہ ہے، انسان کو بیماری ہو وہ قرآن حکیم کی طرف لوٹے، وہ صحیح احادیث کی طرف لوٹے، وہ اہل توحید علماء کی طرف لوٹے. اگر خود نہیں کچھ پڑھ سکتا ہے تو اہل توحید علماء کے پاس جائے، ان سے دم کروائے. جو لوگ ان بیماریوں میں، جادو میں، جنات میں، نظر میں، حسد میں، مزارات کا رخ کرتے ہیں، مزارات تو پہلے شیاطین کے اڈے ہیں، مزارات تو پہلے شیاطین کے مراکز ہیں. اگر آپ وہاں کا رخ کریں گے ایمان بھی برباد ہوگا، عقیدہ بھی برباد ہوگا، عزت بھی برباد ہوگی، پیسہ بھی برباد ہوگا، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی. میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہتا ہوں کہ بعض جانوروں کے اندر وہ غیرت ہے جو مزارات پہ بیٹھے ہوئے بعض پیروں کے اندر بھی نہیں ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگیں. جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو اللہ کی رحمت سے دلیل میرے پاس ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. انڈیا کے کسی بھائی نے مجھے کلپ بھیجا جو کسی ہندوؤں کے مندر کا تھا. وہاں بندر بیٹھا ہوا ہے، تو ہندو آ رہے ہیں اور بندر کے قدموں میں سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو بغیر مانگے اسلام عطا فرما دیا، بغیر مانگے مسلمان کے گھر پیدا فرما دیا. اے اللہ، تو نے جیسے بغیر مانگے ہمیں اسلام نصیب میں ہمارے لکھ دیا، اللہ ہم سب تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمیں عذاب اور حساب کے بغیر فردوس عطا فرمانا. وہ تو نے بغیر مانگے دے دی، تو اللہ یہ ہم مانگ رہے ہیں ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا.
وہ بندر کے قدموں میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور بندر ہر کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. ہندی میں کیا کہتے ہیں جی؟ آشیرواد دے رہا ہے، آشیرواد دے رہا ہے. اچانک ایک خاتون بھی آئی، ہندوؤں کی ایک عورت بھی آئی اور اس نے بھی اس بندر کے قدموں میں سجدہ کیا. وہ ہر کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن جو ہی عورت آئی تو اس نے اپنے ہاتھ روک لیے، سر پہ نہیں پھیرا. عورت نے اپنا سر نہیں اٹھایا کہ سرکار ہاتھ تو پھیرو، آشیرواد تو دو. تو جو اس بندر کے ساتھ ہندو اس کا رکھوالا تھا کہا لیڈیز کو ٹچ نہیں کرتا. اتنا بھیڑ. ہاں چلو ٹھیک ہے. ہاں چلو ہاں چلیے. ہرتے جاؤ بابو. ہاں ہرتے جاؤ. چلو لیڈیز کو نہیں کرتے، لیڈیز کو نہیں کرتے، لیڈیز کو نہیں کرتے. ہندوؤں کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں، یہ بندر تو اللہ کی مخلوق ہے نا. جانور کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. سبحان اللہ. اللہ کی مخلوق کو بھی غیرت کا علم ہے کہ میں نے عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، صرف مرد کو ہاتھ لگانا ہے. میں نے کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں، یہ بندر کئی قبروں کے مجاوروں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ غیرت مند ہے. قصور کا ایک بابا ہے، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، لال کپڑوں میں پھرتا ہے. اس کے پاس مرد آئے تو 1 منٹ کے تاخیر کیے بغیر اس کا سر پکڑ کے نیچے کرتا ہے اور کمر پہ 2 ہتھوڑ مارتا ہے اور اسے بھگا دیتا ہے. اور جب عورت آتی ہے تو پھر اس کو اپنی بغل میں لے لیتا ہے اور 5 منٹ تک اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہے. پھر اس کے سر سے لے کے پیٹ تک ہاتھ پھیرتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، اے مشرکوں کے امام، تجھ سے تو بندر اچھا ہے. جتنی غیرت بندر کے اندر ہے اتنی غیرت قبر پرست کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرک ہے اور جب انسان شرک کرتا ہے اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.